السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹریہ سہارا روزنامہ میرے سامنے ہے، اس کا اداریہ بھی میرے سامنے ہے۔ میں اسے پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اب پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ اداریہ بہت ہی اہم ہے، اس میں ذمہ داری سے کام لیا گیا ہے۔ راشٹریہ سہارا روزنامے کا اداریہ ہے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس۔ انتخابی جلسوں میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ذریعے جاری کیے گئے بیانات بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، خاص کر اس وقت جب ملک کا کوئی اہم عہدے پر بیٹھا شخص کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اس پر ملک ہی کیا، دنیا بھر کی نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے ذریعے راجستھان کے بانسواڑہ میں کانگریس اور مسلمانوں کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، اس سے ملک کے عوام مبہوت ہیں، چونکہ مسٹر مودی صرف ایک پارٹی کے سربراہ ہی نہیں بلکہ وہ ملک کے وزارت عظمیٰ جیسے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے میں ان کی تقریر نے ملک کے ہر اس شخص کو حیرت میں ڈال دیا ہے جو تھوڑا سا بھی ملک کے جمہوری نظام اور سیکولر سسٹم میں یقین رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ متنازع بیانات صرف بی جے پی کی جانب سے سامنے آتے ہیں، کانگریس بھی اس میں کم پیچھے نہیں ہے، اور راہل گاندھی بھی اپنے زبانی حملوں سے اکثر و بیشتر وزیر اعظم پر براہ راست حملہ آور نظر آتے ہیں، لیکن فی الوقت بی جے پی قیادت اپنے بیان سے بیک فٹ پر کھڑی ہے، اور کانگریس کو بی جے پی کی گھیرا بندی کرنے کو نیا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ دراصل وزیر اعظم مودی کے تازہ بیان سے لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ بھلا اس سے پہلے منموہن سنگھ کی حکومت جو کہ 10 سال رہی، کانگریس نے کتنے مسلمانوں کو نوکریاں دے ڈالیں، دلتوں کا ریزرویشن ختم کر کے اس کا حصہ مسلمانوں کو کب سونپ دیا، خواتین کے سونے کا حساب کتاب کتنی بار لیا گیا، یا پھر عام اکثریت کی جائیداد کتنے مسلمانوں کو چھین کر دے دی گئی۔ لیکن کسی کو ان سوالوں کا نہ تو جواب مل رہا ہے، نہ ہی وہ اس طرح کے بھونڈے الزامات اور اشتعال انگیز بیان سے خود کو مطمئن کر پا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حزب اختلاف کی پارٹیاں اور سیکولر تنظیمیں بھی مودی کے ریمارکس کو ملک کے لیے خطرہ بتا رہی ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس میں اس متنازع بیان پر سخت ناراضگی ہے، اور کانگریس قیادت نے ایکشن لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب یہ چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کیسا رول ادا کرتا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے مودی کے خلاف کانگریس کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سطح پر چھان بین کرے گا، اور اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے آج اس نے جانچ پڑتال شروع بھی کر دی ہے۔ لیکن کمیشن کی جانچ کتنی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہوگی، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیا یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں؟ دراصل اس وقت ملک ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ غریب طبقہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو عام لوگ مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں۔ نوجوان گزشتہ 10 سالوں سے نوکریوں کے مواقع دیے جانے کا منتظر ہے، تو کسان اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور کشکول ہاتھ میں لیے سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ گزشتہ
10 साल में लोग معاشی بدحالی کو دور کرنے اور 15 लाख देने के मोदी हुकूमत के वादे को भूले नहीं हैं, लेकिन इस पर अमल करने के बजाय मुल्क के 2 बड़े तबक़ात के दरमियान मजहबी खाई को इतना गहरा कर दिया गया है कि मामूली चिंगारी को शोला बनने में देर नहीं लगती। नफ़रत की जो खलीज पैदा की गई है, इसको मज़ीद गहरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए था कि वो अपनी इंतखाबी तकारीर में मुल्क को तरक्की की बुलंदी पर पहुँचाने और एक दूसरे को जोड़ने वाला बयान देकर बेहतरीन क़ायद का रोल अदा करते, किसानों से उनके मसाइल पर बात करते, नौजवानों से रोज़गार देने और आवाम से महंगाई, गरीबों से उनकी बदहाली और भूखमरी को दूर करने का वादा करते। लेकिन शायद वज़ीर आज़म भूल गए कि जमहूरी रियासत में कोई हुकूमत आवाम के ज़रिए मुंतखब होती है। इसमें आवाम किसी पार्टी को उसके तालीमी, तिब्बी, फलाही, सोशल और स्ट्रैटेजिक कामों की बुनियाद पर हुकूमत साजी का मौका देते हैं और इस हुकूमत पर अवामी मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी होती है। ये क्यों भुला दिया जाता है कि आवाम को फ़िरक़ावाराना खतूत पर तक़सीम करने का काम एक ईमानदार सियासी पार्टी का नहीं हो सकता, बल्कि वो तरक्याती कामों के बल बोते पर हुकूमत की तश्कील करती है। बहरकैफ कम्युनल बयानात मुल्क के लिए कभी सूदमंद साबित नहीं हो सकते। सियासी जमातों के लीडरों को मुतनाज़ा बयानात से बचना चाहिए और अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए, खा वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कहा जा रहा है कि मौजूदा आम इलेक्शन के दौरान इश्तियाल अंगीज़ बयानात बीजेपी की मजबूरी हैं, क्योंकि वो अपनी ज़मीनी हालत को भांप गई है। हम आवाम दुआ के सिवा और क्या कर सकते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमारे तमाम लीडरों को राह रास्त पर लाए और उन्हें मुल्क के लिए और मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए भलाई व बहबूदी के काम करने का मौका अता करें। सियासत लोगों को तक़सीम करने का नहीं होना चाहिए।